اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہم پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے علماء سے ہم نے بات کی، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے ہم نے بات کی، اور یہ کون سی آئین کے کون سا آرٹیکل ہے جو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے دوبارہ سے انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ توہین رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بھی اس سے منسلک ہے. ان تمام باتوں کی تشریح کے لیے آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے ایک ممتاز معروف ایڈوکیٹ ہیں جناب قمر عامر سمیع صاحب، جو عوامی مسلم لیگ کے سابقہ جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں، اور 90 سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 122 سے بھی الیکشن لڑا ہے، اور اس حوالے سے سیاست میں بھی ایک اہم اپنا مقام رکھتے ہیں، اور وکالت کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے ماہر قانون ہیں. ان سے ہم آئین کی ان آرٹیکلز پر ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بہت ہی خوبصورت لہن کے مالک محترم جناب راجہ محمود راشد صاحب. جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب کا نام ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور تمام مسائل اسی نام کی بدولت حل ہو جاتے ہیں. اور میں ہی چاہوں گا کہ اس سے قبل آئین کے آرٹیکلز پہ بات کریں، لیکن حمد کے 2-3 اشعار آپ پیش فرما دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کنٹینیو کریں. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. واہ واہ. پڑی ہے کیا، پڑی ہے کیا، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. یا اللہ تیرا کرم ہے مجھ پر، یا اللہ تیرا کرم ہے مجھ پر، یا اللہ تیرا کرم ہے مجھ پر. ماشاءاللہ، بہت خوب. راجہ راشد محمود صاحب، آپ نے بہت عمدہ کلام پڑھا کہ یا اللہ تمہارا کرم ہے مجھ پر، کہ بے شک اللہ کا کرم ہے، اسی کی بدولت یہ دنیا چل رہی ہے، اور یہ سارا نظام، یہ کائنات ہستی کا نظام جو ہے یہ اللہ ہی چلا رہا ہے، اسی کی بدولت چل رہا ہے. جزاک اللہ. جناب قمر عامر سمیع صاحب، آرٹیکل 61 اور 62 کیا کہتی ہے، اور
31 آرٹیکل کیا کہتا ہے، اور اس میں جو ترمیم انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، آیا وہ ایسا کون سا قانون تھا جسے یہ بدلنا چاہتے تھے، لیکن یہ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب تو نہیں ہو سکے، اور امید ہے انشاءاللہ کبھی یہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وطن عزیز پاکستان جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. اس میں کوئی ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا، بلانے کا اور عزت افزائی کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جی یہ چیز 62 اور 63 جو ہمارا آرٹیکل ہے، جو 62 اور 63 یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم آہنگ بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. 62 جو ہے وہ جو ہمارے اسمبلی میں لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، یا جو لوگ کورٹوں میں کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو بینگ مسلم ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی مخلوق سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آرٹیکل جو ہے 62 اور 63 یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے کانسٹیٹیوشنز میں رکھا گیا تھا. اچھا 62 جو ہے اس کی خلاف ورزی جھوٹ پر آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، کسی کو گمراہ کر رہا ہے، جان بوجھ کے کرے یا انجانے میں کرے، تو یہ 62 آرٹیکل 62 جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح 63 جو ہے آرٹیکل 63 اس کے اندر جو ہے انسان کو ایز پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات اور قرآن مجید اس کی تعلیمات کے مطابق جو ہے سچا اور امین ہونا چاہیے، امین ہونا ضروری ہے. تو یہ 63 جو ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ بینگ مسلم 63 جو ہے بینگ مسلم جو ہے وہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم امین اور سچے اور صادق رہیں بینگ مسلم. کیونکہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت یہ اس پاکستان کو بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان صاحب اور علامہ اقبال صاحب اور سینکڑوں ہمارے پڑھے لکھے اور عزت دار لوگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی جستجو کی، کوششیں کی، اور ان کوششوں سے یہ ملک بروئے کار لایا جس میں 20 سے 25 لاکھ لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں. اور یہ بنایا کیوں گیا تھا؟ یہ بنایا گیا تھا دو قومی نظریے پر، کیونکہ دو قومیں آباد تھیں ہندوستان میں. تو ان تمام مسلمانوں نے ایک کوشش کی، اور کوشش یہ تھی کہ یار اس مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، ایک الگ رہنے کی جگہ ہونی چاہیے، ایک ریاست ہونی چاہیے جہاں پر یہ اپنی عزت، آبرو اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی دنیا کو بھی اور اپنے دین کو بھی آزادی کے ساتھ گزار سکیں. واہ سبحان اللہ. تو ان تمام جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک پاکستان بنا. آج تک مجھے نہیں پتا کہ کسی مفکر نے یا کسی مذہبی اسکالر نے یا کسی پڑھے لکھے انسان نے لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کی کوشش کی ہو کہ جی یہ پاکستان کیا ہے. استان کہتے ہیں بیسیکلی رہنے کی جگہ کو، صحیح، اور پاک کا مطلب کہ ہر چیز سے، ہر برائی سے پاک. ٹھیک ہے. تو جب ہر برائی سے پاک بنانا تھا تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا. یعنی اللہ کا رسول، اللہ کی امت، اللہ نے جتنے بھی مخلوق پیدا کی ہے ان تمام کے لیے اس ملک کو پاک بنایا گیا. جب یہ پاک ملک قیام پذیر ہو گیا 1947 میں، تو اس کے بعد قانون بنا مختلف. 1956 میں جو مولوی تمیز الدین خان نے کچھ قانون کو بنایا مختلف دنیا کے قانون کو دیکھتے ہوئے. پھر 1973 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس قانون کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا. صحیح. اور اس عملی جامع میں بہت سارے ہمارے مفکرین، بہت سارے ہمارے علماء، بہت سارے ہمارے وکلا، انہوں نے جو ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا. تو یہ قانون بنایا اس لیے گیا تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ جبر نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی اس کے حقوق کی پاسداری جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے. یعنی جو آپ اپنا نمائندہ منتخب کر رہے ہیں، جو آپ کا لیڈر ہے، وہ صادق ہو، امین ہو. صادق اور امین یہ لازمی ہے. کہتے یہ ہیں کہ یہ 62 اور 63 یہ جو ترمیم ہے یہ ضیاء الحق صاحب نے کی تھی.
ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. نہیں، 62 اور 63 جو ہے وہ ترامیم جو ہمارے کانسٹیٹیوشن 1973 کے اندر ہے، اس کو اگر کبھی بھی اور کسی بھی وقت اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا گیا تو پھر کوئی بھی شخص اس ملک میں نہ تو صادق رہے گا نہ امین رہے گا. پھر اس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا، جگہ جگہ جھوٹ بولے گا، غلط بیانیاں کرے گا، اس کی کوئی روک ٹھوک نہیں ہوگی. وہ اگر اسمبلی میں بیٹھ کر، ایوانوں میں بیٹھ کر اگر وہ بڑے بڑے جرم کرے گا، غداریاں کرے گا، ملک کو تباہ کرے گا، نقصان کرے گا، تو اس کی پکڑ کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کی پکڑ جو ہے وہ یہی 62 اور 63 یہ مین کردار ہے. اور میں اس میں جناب طاہر القادری صاحب کو اس میں بڑا ان کا مشکور ہوں. وہ بھی ایک ماشاءاللہ سے ایک بہترین قسم کے بڑے ہمارے استادوں میں سے ہیں، لائر ہیں. انہوں نے اس کو عام پبلک کی نگاہ میں اجاگر کیا. اس سے پہلے تمام اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے تھے، اس میں 62 اور 63 کا کہیں کوئی کنسیپٹ نہیں آتا تھا. لیکن 2013 کے الیکشن جو میں نے خود بھی کانٹیسٹ کیے ہیں، این 246 سے 90 سے میں لڑا ہوں، اور PS 122 لانڈی ٹاؤن سے میں لڑا ہوں، تو عوامی مسلم لیگ کی سیٹ سے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ 2013 کے اندر جتنے بھی ہمارے ججز حضرات تھے یا جہاں بھی ہمیں پیش ہونا تھا الیکشن کمیشن آفس میں ادھر ادھر، وہاں جو ہمارے انٹرویو کا ہدف تھا وہ ہدف ہی 62 اور 63 پر تھا. یعنی آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے جو کو جمع کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا، کیا صورتحال تھی، آپ نے عزت کے ساتھ کمایا یا آپ کے ساتھ کچھ اور طاقتیں اس پہ اثر انداز ہو رہی. اس پہ کراس کوشچن آتا ہے جی سر کہ یہ ثابت کون کرے گا کہ آپ صادق اور امین ہیں؟ دیکھیں سر، یہ ثابت کرنا تو اس لیے بہت مشکل ہے کہ جب ہم عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے وہ ملزمان بھی ہوتے ہیں، مدعی بھی ہوتے ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں، ان میں منسٹر بھی ہوتے ہیں، ہمارے جیسے وکلا بھی ہوتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ ان کو اس وقت پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھیے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ غلط بیانیاں وہاں پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے. تو اس کا ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. اسپیشلی میں اپنی رائے آپ کو دوں گا کہ مجھے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اور میرا اس وقت دل رو رہا ہوتا ہے کہ یار جج صاحب نے بیٹھ کے یا جسٹس صاحب نے بیٹھ کے کلمہ پڑھوایا ہے، اور یہ شخص جو ہے صرف 2 پیسوں کے لیے یا اپنی عزت کے لیے یا اپنے غلط کاموں کو چھپانے کے لیے اس کٹہرے میں جو انصاف کا کٹہرا ہے اس کٹہرے میں کھڑا ہو کر اور 10 وکیلوں اور 10 کلائنٹوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ہماری عدالتیں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر یا ان سے حلف لے کر جو بیانات لیتی ہیں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی میرے اسلام کی، میرے قرآن کی، میرے محمد کی، میرے رسول کی، میرے رسول کی پیاری پیاری باتوں کی سب کی جو ہے وہ حق تلفی ہوتی ہے، نفی ہوتی ہے. اس بات کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ حلف اٹھاتے ہیں، اور ادھر ہم جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل میں سکم اسی بات میں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ صادق اور امین ہو. اب ثابت کون کرے صادق اور امین ہیں یا نہیں؟ تو یہ ایک اس میں سکم ہے. اور جو آئین کے ماہرین ہیں اس کو اس پہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ اس شک کو کس طرح ہم اس کو ہم بریف کریں، کس طرح جو ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ صحیح بات کس طرح آئے سامنے. اس پہ جو ہے نا ایک ضرورت ہے آئین کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صادق اور امین کے لیے اس پہ ضرورت ہے. ہم پاکستان بھر کے تمام وکلا، ہمارے اس میں سینئرز بھی ہیں، ہمارے جونیئرز بھی ہیں، ہم سب اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے. اس پلیٹ فارم کے تحت ہم سب کو اس پہ مدعو بھی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے کہ یہ پاک ملک اور اس پاک ملک کے رہنے والے بھی پاک ہوں، اور ان کی زبان بھی پاک ہو، اور وہ سچے بھی ہوں، صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، اور ان کو کس طریقے سے ہم صادق اور امین اور سچا ثابت کر سکیں. یہ یقیناً ان کے بیک گراؤنڈ سے یہ چیزیں پتہ چلیں گی، ان کے بیک گراؤنڈ سے، پرانے ماحول سے، ان سے یہ چیزیں پتہ چلیں گی. تو ہم اس کے لیے ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بھی اس میں، ہمارے کچھ ججز صاحبان بھی شامل ہیں، کچھ جسٹس صاحبان بھی شامل ہیں، کچھ ہمارے اسمبلی کے لوگ بھی شامل ہیں جو ریٹائرڈ ہیں یا جو سابقہ ہیں، وہ تمام کے تمام مل کے اس پر جو ہے اس کا ایک پیرامیٹر تیار کر رہے ہیں. پھر اس پیرامیٹر کو تیار کرنے کے بعد ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ایوانوں تک اور اسمبلیوں تک اس کی رسائی کی جائے، تاکہ اس پہ امپلیمنٹ کرا کے اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اچھا، آپ عوامی مسلم لیگ کہ جو ہے کہ وہ سابقہ جنرل سیکریٹری بھی رہے، تو یہ بات بھی جناب شیخ رشید صاحب کی طرف جاتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں، بیسیکلی شیخ صاحب کو لوگوں نے یہ کہا، میں آپ کو اپنا ایک پرسنل تجربہ بتاؤں گا اس میں چونکہ اب شاید شیخ صاحب کے ساتھ میں سابقہ تھا ان کا، اب ان کے ساتھ نہیں ہوں.
اس لیڈر میں، اور میری رہائش تو کراچی میں ہے، یہاں کے لیڈروں کو بھی دیکھا، پنجاب کے کو بھی دیکھا، اور جگہوں پہ بھی دیکھا، اس لیڈر میں میری ایک ملاقات ہوئی تھی صرف سلام دعا کے حوالے سے، نہ میں نے کوئی جوائن کرنے کا سوچا تھا نہ، لیکن اس بندے کی ایک پرسنالٹی تھی، اس کی باتوں اور اس کی سوچ کا جو ہے ایک ویژن تھا، تو ان کے ویژن کو میں نے دیکھا، اور ویژن کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ ان سے تھوڑی سی ڈسکس کی جائے۔ جب ان سے میں نے پہلی دفعہ پی سی ہوٹل کے اندر ملاقات کی تو وہ لحاف اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، بنیان پہن کے، تو مطلب بہت سادہ مجھے لگے، تو میں نے وہاں بیٹھ کے ان سے یہ کہا، میں نے کہا شیخ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے معتبر ہیں، اور ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کے پیچھے تو بہت سارے بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی ایجنسیاں جو ہے وہ کام کرتی ہیں، تو بظاہر تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، میں نیچے سے اوپر تک آپ کے کمرے میں آیا ہوں، اور ایسی مجھے کسی نے نہ روک ٹوک کی نہ میری کوئی تلاشی لی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو سادہ آدمی ہیں اور اسی طرح ہے، اور ہم عوام کے لیے سوچتے ہیں، عوامی آدمی، پبلک کے لیے سوچتے ہیں، اور میں عوامی آدمی ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ نیچے غریب سے غریب طبقے میں جا کے بیٹھوں، ان کے ساتھ کھاؤں پیوں، ان کو کھلاؤں پلاؤں۔ واہ، تو بہت اچھی یہ چیز پسند آئی۔ تو پھر مجھ سے کہنا ہے کہ یار اگر تمہاری بھی سوچیں میری طرح کی ہیں تو تم مجھے جوائن کرو۔ تو میں نے کہا سر بالکل میں آپ کو جوائن کروں گا۔ تو پھر میں نے ان کو جوائن کیا۔ شروع میں تو میں اور لوگوں کے مقابلوں میں پیچھے رہا، لیکن جب انہوں نے میرے کام کو دیکھا، میرے کام کو سراہا، پھر جب تک مسائل زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے مسائل حل نہیں ہوں گے، اسی طریقے کا ان کا منشور جو تھا وہ ایک میں نے انہی کی سوچوں کے مطابق اس کو فائنل کیا، ان تک پہنچایا، تو وہ اس سے بڑا خوش ہوئے، اور وہ خوشی کا انہوں نے اظہار مجھے اس طریقے سے کیا کہ مجھے جنرل سیکرٹری سندھ جو ہے وہ تعینات کیا۔ بعد میں وہ پھر کوئی سیاسی لیول پر آ کر انہوں نے ہمیں نہیں ہٹایا، وہ سیاسی لیول پر آ کر کچھ ہمارے مخالفین ہماری ہی جماعت میں لوگ موجود تھے جس کی وجہ سے وہ ہم لیکن آپ نے بڑی ہمت کی بات کی کہ آپ نے 9-0 سے الیکشن لڑا۔ جی 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 جی، بہت بڑی بات۔ اس وقت مجھے کیا بلکہ ہم نے 21 سیٹیں اس کراچی شہر سے کھڑی کی تھیں، اور 1 سیٹ ہم نے انٹیریئر سندھ سے کی تھی، کیونکہ ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا ہمارے شیخ صاحب کا کہ جی 100 لوگ جو ہے اس اسمبلی میں اس الیکشن میں جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جیتنا اور ہارنا یہ ہے تو لوگوں کے بس میں، لیکن اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ کون سے سن کی بات ہے یہ سر؟ 2013 جو حکومت ابھی چل رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ 2013 کے الیکشن، اور پھر اس کے بعد 122 سے بھی لڑا آپ نے، یہ بھی وہ 122 وہاں بھی بہت بڑا مارکا تھا۔ جی ہاں، وہ PS 122 سے میں نے لڑا تھا، اور یہاں پہ میں نے NA 246 سے لڑا تھا۔ تو یہ اس سے تو ثابت یہی ہوا کہ آپ بڑے باہمت آدمی ہیں، اور آج بھی آپ وہ اس ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو آپ اپنی زبان میں یہ سمجھا دیں کہ یہ جو کر رہے تھے یہ صحیح نہیں تھا، اور اس کے بعد جو رانا ثناء اللہ نے جو کہا کہ ختم نبوت کا جو ہے کہ وہ بھی تو ہمارے مسلمان ہی ہیں۔ دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ فائنل ہوتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، وزیر قانون بنتے ہیں، یا وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، یا کوئی چھوٹے سے منسٹر بنتے ہیں، MP MNA بنتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جس وقت اس پاکستان میں آئے تھے تو انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کیا تھا کہ جی گریجویشن کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اسمبلیوں میں سلیکٹ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا کہ بندہ کچھ نہ کچھ سوجھ اور بوجھ رکھنے والا ہوگا۔ صحیح۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے عقل مند اور دانشور لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو جب لوگ غور و فکر کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ تو ہماری اسمبلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو زندگی بھر قرآن، حدیث اور قرآنی جو باتیں ہیں جو علماء سمجھاتے ہیں، جو عالم سمجھاتے ہیں، جو مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جو مسجدوں میں سمجھائی جاتی ہیں، اس سے یہ دور رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں آتا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسلام کے کتنے خلاف جا رہی ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کی کتنی ساری ہم ناراضگیاں مول لے رہے ہیں۔ وہ صرف دنیاوی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کا تعین کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنا ہر لفظ، ہر الفاظ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح ادا کرنا چاہیے، بینگ اے صادق اور امین، جیسے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ہم ان کے فالوورس ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں تو اپنے رب کو پہچاننے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں رب کی پہچان دی، تمام قوموں کو رب کی پہچان دی۔ تو ہمارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ جس رخ پہ ہمارے نبی چلے اس رخ پہ ہم چلیں، اور جب اس رخ پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اچھا ایک چیز میں اس میں آپ کو اور اضافہ کر دوں
کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، لیاقت علی خان ہوں، علامہ اقبال ہوں، یا دیگر بیشتر لوگ ہوں جنہوں نے اس پاکستان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. آپ پوری دنیا میں سوچیں کہ دو قومی نظریہ اسلام پر آ رہا تھا، تو صرف انہوں نے ہی اس ملک کا پاک نام کیوں رکھا؟ صحیح. تو پاک کا کنسپٹ ہی یہ ہے کہ تمام ناپاکیوں سے پاک، تمام برائیوں سے پاک. تو جب یہ تمام برائیوں سے پاک ہے تو پاک کیا چیز ہے؟ قرآن پاک، نبی پاک، اللہ پاک. واہ. تو اس ملک کو، اس کی قوم کو اسی طرح رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے جس طرح ہمارے یعنی کہ وہ نبی نے. دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. ایک جو آپ کا جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے یا صوبائی اسمبلی کا یا پارلیمنٹیرین ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا شعور بیدار ہو، اس کا ادراک کرنا سیکھے کہ کس طرح جو ہے کہ وہ دین پر چلیں گے. ہم دین کی جزیات سے ہمیں اس سے وابستہ رہیں گے، یا جزیات کو ہم اس کا پتہ ہوگا تو ہم ڈیفینیٹ ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ ہی، کوئی ایسی بات نہیں نکل سکتی. یہی وجہ ہے کہ آرٹیکل 31 جو ہے اس کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ ان کو بچوں کو بھی پڑھائیں، اداروں کو بھی سمجھائیں، اور وہ باقاعدہ ایک آرٹیکل جیسے 62 اور 63 آرٹیکل ہے، اسی طرح یہ 31 آرٹیکل دے دیا گیا ہے. لیکن ہمارے بیشتر جو لوگ ہیں، بیشتر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دے نیور نوز، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آرٹیکل کیا ہے. تو اسی طرح اس کو تمام آرٹیکلوں کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. آپ لوگوں کے، آپ بھائیوں کے جس طریقے سے آپ لوگ محنت اور کوششیں کرتے ہیں، میڈیا کے توسط سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، لوگوں تک آگاہی پہنچاتے ہیں، تو ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اس تمام قوم کی طرف سے، اپنے وکلا کی طرف سے، اپنے تمام لوگوں کی طرف سے، کہ آپ لوگوں کے توسط سے ایک عام آدمی تک وہ بات پہنچتی ہے جو ان کو معلوم نہیں ہوتی، جو ان کو علم نہیں ہوتی. اور اسی توسط سے پھر وہ کوشش کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ مولویوں سے ملتے ہیں، وہ اپنے استادوں سے ملتے ہیں، اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کو بہت ساری آگاہیاں مل جاتی ہیں، جبکہ آپ کا ایک پروگرام ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور وہ 10 جگہوں پہ جا کے اس چیز کی آگاہی لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میڈیا کو بھی جو ہے کہ وہ صحیح سمت پر جانے کی اسے توفیق عطا فرمائے، کہ تاکہ جو قوم کی جو امیدیں ہیں، جو امنگیں ہیں، اس پر وہ پورا اتر سکیں. لیکن آج کل ہمارے کچھ میڈیا کے حضرات بھی جو ہے کہ ان کے اہلکار بن جاتے ہیں اور پھر وہ اسی انداز میں بات کرتے ہیں جس طرح وہ باتیں کیا کرتے ہیں. یہ کوشش ان کی جاری ہے کہ جو سلیبس ہے، جو سیکنڈ ایئر کا، فرسٹ ایئر کا، اس میں سے اسلامیات کے جو پورشنز ہیں، جو ایسے ٹاپکس ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور جو سیکنڈری اسکول اور پرائمری اسکول کی سطح پر بھی اسلامیات میں سے وہ چیپٹر، وہ آیات نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور 10th کی اسلامیات میں سے انہوں نے ختم کر کے صرف 5 نمبر کر دیے، پورا پورشن ہے ختم کر دیا انہوں نے. تو یہ کوشش تو کر رہے ہیں بھرپور، لیکن جو ہے کہ یہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو رہے. اور اس کی پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ آپ جیسے وکلاء حضرات موجود ہیں اور دانشور حضرات موجود ہیں، جیسے ہی یہ کوئی اسٹیپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش ان کی ناکام ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور اب انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت، یا ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں، اس کے بعد وکلا گردی نہیں ہوگی، وکلا یکجا ہوں گے. ماشاءاللہ. وکلا گردی نہیں ہوگی، وکلا یکجا ہوں گے، تاکہ تمام لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکے، ان کو اسی پاکستان میں رہتے ہوئے قانونی طور پر تحفظ دیا جا سکے اور ان کو انصاف فراہم کیا جا سکے. جزاک اللہ. قمر عامر سمیع صاحب، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پاکستان کے آئین کے اوپر بات کی، 61، 62، 63 پر بات کی اور آرٹیکل 31 پہ بات کی. آپ کی تشریف آوری کا ایک بار پھر شکریہ. ہمارے ساتھ راجہ راشد محمود صاحب تشریف فرما ہیں اور قمر عامر سمیع صاحب، جنہوں نے آپ کو آئین کی جزیات سمجھانے کی کوشش کی. اور ہمارے اس پروگرام کا اختتام جناب راجہ راشد محمود صاحب کے کلام پر انشاءاللہ ہوگا. پاکستان پاک ہے، پاک لوگوں کے لیے بنا ہے، اس میں تمام چیزیں پاک ہی ہونی چاہیے، پاک ہی اس کو رہنے دینا چاہیے. لیکن کچھ ہمارے اکابرین، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مختلف لوگوں کے اہلکار بن کر اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی قانون کو، اپنی ہی عوام کو نقصان پہنچانے کی طرف پہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان زبیر علوی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ
شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو واہ ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا بے شک ہے بے شک یہ واہ 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 آستانہ بڑی شان والا اور جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے کیا کہنے واہ واہ جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے آپ کا مسکران کیا کہنے واہ 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 بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بہت اچھے اور جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا واہ جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا علی کا دیوانہ بڑی شان والا علی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا